واقعہ کربلا امام محمد باقر کی زبانی۔ روایت کے راوی عمار دہنی نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین ایسے انداز میں بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ سامنے ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت محمد باقر نے کہا کہ امیر معاویہ کے انتقال کے وقت حضرت معاویہ کا بھتیجا یزید کا چچیرا بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تاکہ ان سے نئے امیر یزید کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین نے جواب میں فرمایا کہ سردست آپ سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت حسین مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ دیریں اثنا جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ تشریف پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے قاصد حضرت امام حسین کے خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ وہاں جا کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوئے تو وہ خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔ قرارداد کے مطابق حضرت مسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں سے راستے کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس راستے سے وہ لے گئے اس میں ایک ایسا لک و دک میدان آ گیا جس میں پانی نہ ملنے کی سب پیاس سے سخت دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک رہنما انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کے پیش آنے پر حضرت مسلم نے حضرت حسین کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن حضرت ممدوح نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ بنابراً حضرت مسلم کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص اسوجا نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلم کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں آئے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ دیریں اثنا یزید کے ایک کارندہ عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی نے اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ یا تو آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت نعمان نے فرمایا کہ میری ایسی کمزوری جو بنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس وقت قوت و طاقت سے زیادہ پسند ہے۔ جو اس کی معیشت میں ہو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہے خواہ مخواہ اس پردے کو فاش کروں۔ اس پر عبداللہ مذکون نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرہون نامی سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کوئی مشورہ دیتے تو اسے قبول کرتے؟ یزید نے کہا ضرور۔ سرہون نے کہا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورتحال ایسی تھی کہ ان دونوں یزید عبید اللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرہون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا اس پر سلام کرتا اور وہ حضرت حسین سمجھ کر وعلیکم السلام یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ پر بھی سلام سے جواب دیتے۔ اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر امارت پہنچ گیا۔
وہاں پہنچ کر اس نے ایک غلام کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو حمص کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بالطائف الحیل اس شخص نے اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا، اور اس نے اپنے آنے اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری سکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر عبید اللہ کے کوفہ میں آمد کے بعد حضرت مسلم اوسجا کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش تھے، اور حضرت حسین کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں ہماری بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم ہانی کے مکان پر ہیں تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، ہانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشب چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ ابن اشب نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو جانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شرح بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا دیکھو اس ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس پر عبید اللہ نے 3000 درہم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پس و پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر اس زور سے چھڑی ماری جس سے اس کی بھویں پھٹ گئیں۔ اس پر ہانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے، قصر عمارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مزہج کو ہوئی تو اس نے قصر عمارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شرح کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شرح بھی ایک غلام کو لگا دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شرح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شرح نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم کو جب ہنگامہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک فوجی دستے کی شکل دے دی جس کا مقدمہ الجیش، میمنہ اور میسرہ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم بن عقیل اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہلیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر عمارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے قبیلے کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو حضرت مسلم کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔ جب حضرت مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔
راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیے۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا، ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کے لڑکے نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی۔ اس نے اس کے ہمراہ پولیس کو روانہ کر دیا اور ان کو حضرت مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جبکہ حضرت مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی۔ اب خود کو انہوں نے محصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس کے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا، اور ادھر حضرت مسلم چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت حسین جلد از جلد تشریف لے آئیں، اس لیے حضرت حسین مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی حضرت حسین کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا، کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوفہ۔ اس نے کہا کہ وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری روداد آپ کو سنائی۔ سارا قصہ سن کر حضرت حسین نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین نے فرمایا، تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا؟ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ دیری اثنا عبید اللہ نے عمرو بن سعد کو، جو کوفہ کا گورنر تھا، بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہا، مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمرو بن سعد نے کہا، پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمرو بن سعد حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو، 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا، ہمیں یہ منظور نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین یزید کے لیے میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں 10 سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو حضرت کے ایک چھوٹے بچے کو لگا جو گود میں تھا۔ آپ اس سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حضرت حسین شہید ہوئے، قبیلہ مزہج کا آدمی تھا، اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی تاریخوں میں مذکور ہیں۔ مزہج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ایک شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔
ادھر ابن سعد بھی حضرت کے گھردار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچہ اور وہ بچہ علی بن الحسین زین العابدین تھے، جو روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے، اور یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھپھی حضرت زینب بنت علی اس کے اوپر گر پڑیں اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین کے یہ بچے کچھ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین یہ مجھے دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی نے کہا، با خدا یہ نہیں ہو سکتا، بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کروا دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبدالمطلب کی ایک عورت سر پیٹتی اور روتی ہوئی ان سے ملنے کے لیے آئی، اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے، ماذا تاکلون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بترتی و باہلی بادا مفتقدی منہم اسارا و قتلا زرج و ابتم مکانا حاضا جزئی از نصحت لکم ان تخلفو فی بشری فی زوئی رحمی۔